اللهم صل على محمد وآل محمد. عن اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه وتعالى وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراعون ويمنعون الماعون. ابتدائی درس میں چند لمحے صحیح، مگر اس حوالے سے کہ چونکہ آج 10 رجب کا دن ہے اور یہ وہی دن ہے کہ جس کے لیے دعائے رجب خصوصی تذکرہ آیا کہ اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی وابنہ علی ابن محمد المنتجب، کہ اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ماہ رجب میں پیدا ہونے والے ان 2 معصوموں کے حوالے سے جن میں ایک علی کے بیٹے محمد اور دوسرے انہی کے فرزند علی ابن محمد منتجب ہے. تو آج کی یہ تاریخ اس امام معصوم کی ولادت کی تاریخ ہے کہ جسے دعائے رجب میں ہمارے زمانے کے امام نے خصوصی وسیلہ بنایا بارگاہ الہی میں، اور ہمیں یہ مشق کروائی اور تربیت دلوائی کہ ماہ رجب میں جہاں تم 13 رجب کے حوالے سے مولا کو یاد کر رہے ہوگے تو فرزندان علی ان 2 اماموں کو فراموش نہ کرنا. زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، 3 چھوٹی چھوٹی باتیں، اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ گزشتہ درس میں بھی 3 ہی باتوں کا بیان کیا جا رہا تھا جس میں 55 منٹ لگ گئے، لیکن آج شاید 5 منٹ یا 7 منٹ. پہلی بات امام کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے جو میں نے گزشتہ جمعے کو کہیں پر یہ عرض کیا تھا، اب میں خود بھول گیا کہ کہاں پر، کہیں پہ یہ عرض کیا تھا کہ معصومین کی امہات پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں اس میں پروردگار کا ایک نظام عدل نظر آتا، یعنی ساری کی ساری مائیں ایک ہی گھر اور ایک ہی خاندان سے نہیں. وہ ایک مسئلہ کہ معصوم کے والد وہ اسی نور کا ایک جز ہونا چاہیے، لیکن ماؤں کو خدا نے بکھیر کے رکھ دیا ساری دنیا میں. تو اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہیں پہ یہ بات آئی تھی، اس میں جہاں 6 مائیں سرزمین عرب سے تعلق رکھتی، البتہ عرب میں بھی مختلف انداز سے، کہ ایک ایسی ماں ہے جو خود اسی نور کا ایک جز ہے، اور 2 امام کی ماں بنی حسنین، ایک وہ ماں کہ جو خاندان بنی ہاشم سے بھی تعلق نہیں رکھتی جناب خدیجہ یا فاطمہ بنت اسد، اور ایک وہ ماں کہ جس کا تعلق اس نور سے نہیں ہے لیکن خود اہل بیت کے گھر سے ہے، 5ویں امام کی والدہ. غرض یہ کہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ عرب کے علاقے سے 6 ماں، لیکن وہ بھی الگ الگ پہلو کے ساتھ، اور پھر باقی دنیا سے. امام زمانہ کی والدہ یورپ سے آئیں، 4تھے امام کی والدہ عجم یعنی ایران سے آئیں. دنیا کی 2 بڑی طاقتیں، رومن امپائر اور یہ پرشین امپائر، ساسانی سلطنت اور رومی سلطنت. اور اسی طرح گزشتہ جمعے کو 10ویں امام کی والدہ کا تذکرہ ہوا، سمانہ مغربیہ کہلاتی ہیں، جناب سمانہ جو مغرب یعنی مراکش کے علاقے سے آئیں. اور آج 9ویں امام کی والدہ کا تذکرہ، جن کے بارے میں 7ویں امام نے اپنی قید والے حج میں، جس سال امام کو قید کیا گیا تو قید کرنے سے پہلے جب امام حج کے لیے مدینے سے مکے جا رہے تھے اور اس وقت تک
8ویں امام کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو 7ویں امام حج کے لیے مدینے سے مکے جا رہے ہیں اور مکے کی سرحد کے قریب ایک راوی سے ملتے ہیں، خاندان اہل بیت کا بہت قریبی راوی، اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ اب میں واپس اپنے گھر نہیں پہنچ پاؤں گا، اس سفر حج میں مجھے گرفتار کیا جائے گا، اور پھر تفصیل بتاتے ہیں کہ کس طرح میرے بیٹے کی شادی سبیکہ سے ہوگی اور اسے میرا خصوصی سلام پہنچانا۔ تو علماء نے یہی لکھا کہ خصوصی سلام یا ہمیں رسول کا ملا جابر کے ذریعے 5ویں امام کو، یا 7ویں امام کا خصوصی سلام ملا یزید ابن سلیط نامی راوی کے ذریعے سے جناب سبیکہ خاتون کو۔ یہ سبیکہ نوبیہ کہلاتی ہے، نوبہ۔ قدیم زمانے میں اس علاقے کو کہتے تھے جو آج سوڈان ہے۔ تو جناب سبیکہ خاتون جو ان 9 امام کی والدہ، جن کا تعلق افریقہ کے اس ملک سے ہے کہ جو سوڈان کہلاتا ہے، اور پھر باقی جو معصومین کی والدہ ہیں، مثلا جناب ام حمیدہ 7ویں امام کی والدہ، جن کا تعلق قبیلہ بربر سے کہ جو دریائے نیل کے اطراف میں یوگانڈا کے علاقے تک آباد ہے، وہ بھی تفصیل پہ تفصیل نکل جاتی ہے۔ تو پہلی بات والدہ جناب سبیکہ، اور وہ سبیکہ کہ جن کے لیے خاص سلام 7واں امام اپنے اس سفر میں کروا رہا کہ جس کے بعد پھر واپس گھر آنے کا موقع نہیں ملا، اور خود امام کا اپنا لقب تقی۔ اب یہ بحث کہ یہ لفظ تقی آخر کس لیے؟ تقی جس کے 2 معنی ہیں، اور اگر غور کریں تو آگے چل کر دونوں معنی ایک بن جاتے ہیں۔ تقی اللہ سے ڈرنے والا، تقی جسے اللہ بچائے، وقا یقی توقی وقایتن، بچنا اور بچانا، تو 2 معنی ہیں، بچنا اور بچانا۔ متقی کو اس لیے تقی کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور اسے بھی تقی کہا جاتا ہے جسے کوئی کسی پریشانی سے بچا۔ 9واں امام ایک خاص وجہ سے تقی کہلایا، اور جو خصوصی وجہ اس میں وہ آدھے گھنٹے کا بیان۔ جو لوگ کل رات کو کسی ایسی محفل میں شریک ہوئے کہ جہاں میرا اسی موضوع پہ بیان تھا، وہ یہ سن چکے ہوں گے، کیونکہ کل تو ماشاءاللہ 4-5 جگہوں پہ بعض مومنین سے ملاقات کا موقع ملا، جن میں سے کچھ یہاں بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک تو 9 امام اس لیے تقی کہلا کہ مامون رشید کی محفل شراب، محفل موسیقی، محفل مکس گیدرنگ، وہ سارے کے سارے گناہ جو مامون امام کے اعزاز میں منعقد کیے تھے، ہر جگہ امام نے اپنے آپ کو بچایا اس مخصوص انداز سے جو کل رات کی محفلوں میں میں نے پڑھا۔ اور میں نے کیا پڑھا؟ علماء نے کتاب میں لکھا، وہ آپ تک پہنچایا۔ اور تقی اس لیے بھی کہلاتے کہ حرز جواد کا واقعہ، شراب کے نشے میں مامون کا امام پر رات کے وقت تلواروں سے حملہ کرنا، اور حیرت کے عالم میں صبح کو دیکھنا کہ ایک ہلکا سا نشان بھی امام کے جسم پہ نہیں، اور پوچھنا کہ فرزند رسول، کیا میں نے شراب کے نشے خود ہی یہ تصور کر لیا تھا کہ میں آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہوں، یا واقعاً مجھ سے یہ جسارت ہوئی؟ اور امام کا جواب دینا اور یہ بتانا کہ تو نے پوری شدت کے ساتھ یہ تلوار چلائی، لیکن میرے گلے میں یہ جو تعویذ لٹک رہا، اس کی برکت سے خدا نے مجھے بچایا، اور حرز جواد کے نام سے تمام صاحبان ایمان اپنے اور اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے اس وقت سے آج تک اسے استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے بھی یہ تقی کہلائے۔ تقی یعنی جسے اللہ نے بچایا، تقی یعنی جو خود بچا خوف خدا سے، ان گناہوں سے جو اس معاشرے میں پھیلے تھے۔ اور خاص بات جو آج مجھے بیان کرنا، اب دیکھیے یہ تقی کے حوالے سے کتنے واقعات آج بیان ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ کل رات کو تھے انہیں پتا کہ کم سے کم 25 منٹ کا بیان فقط تقی کے پہلے معنی کے لیے ہو سکتا، لیکن چونکہ آج ہمیں سیرت امام کے تیسرے پہلو کو ذہن میں رکھ کے درس دینا، چنانچہ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ تیسرا پہلو کیا؟ تیسرا پہلو امام جیسے بردبار، امام جیسے حلیم، امام جیسے کاذب، امام جیسے اس معصوم کی سیرت کہ جو ہر جگہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا، ایک مقام پہ جلال میں آ گئے۔
اور جلال بھی ایسا کہ اپنے سگے اور بوڑھے چچا کو ان کا دامن پکڑ کے ہٹا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ غضب خدا کو دعوت دیتے ہیں. یہ امام کی سیرت کا تیسرا پہلو اور یہیں سے ہمارا اصل مقصد شروع ہوگا، اور وہ یہ کہ میں نے بار بار یہ تاریخی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا، خصوصیت کے ساتھ جب گزشتہ سالوں مراجع کا انتقال ہوا کہ ہم اور آپ بہت جلد پریشان ہو جاتے ہیں اور ہتھیار ڈال دیتے ہیں. ایک مرجع کا نام اگر ہمیں صحیح طور پہ پتہ نہ چل رہا ہو اور ہم سوچتے ہیں کہ آخر یہ کیسا دین ہے کہ ہمارے اعمال تک رک جاتے ہیں. لیکن مرجعیت تو کوئی مسئلہ نہیں. تاریخ بتاتی کہ ہر امام کی شہادت کے بعد اس دور کے شیعوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا کہ ان کے بعد اگلا امام کون. اور امامت تو وہ چیز ہے کہ جس میں اندازے کی غلطی بھی انسان کی آخرت کو تباہ کر دیتی ہے. مرجعیت میں اندازے کی غلطی آپ کی آخرت کو تباہ نہیں کرے گی. آپ نے دیانتداری سے کوشش کی اور غلط مرجع تک پہنچ گئے، آپ عند اللہ عذاب سے محفوظ و معمون. لیکن امامت میں یہ نہیں چلتا، اور ہر دور کے شیعوں امامت کے حوالے سے یہ مسئلہ پیش آیا. چنانچہ 8ویں امام کی شہادت کے بعد بھی یہ مسئلہ اٹھا. اور پھر ایک ضمنی بات، وہ امام کہ جن کی شہادت مرکز سے دور ہوئی وہاں یہ مسئلہ زیادہ شدت سے اٹھتا تھا. 7ویں امام بغداد کے قید خانے میں شہید کیے گئے. مرکز تشیع ہے مدینہ، یہاں پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے بعد امام کون. 8ویں امام توس یا مرو میں شہید کیے گئے. مرکز تشیع ہے مدینہ، یہاں پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے بعد امام کون. تو بڑی پریشانیاں ہوتی تھی اس زمانے کے صاحبان ایمان کو. 8ویں امام کی شہادت کے بعد بھی یہی ہو کہ 8ویں امام کی شہادت کے بعد تو بلکہ دوہرا غضب ہو گیا، کیونکہ 8ویں امام کی اپنی زندگی میں 9 امام جن کی آج ولادت کی تاریخ، جو امام آج اس دنیا میں آیا 10 رجب 195 ہجری، تو 8ویں امام کے ہوتے ہوئے ان کے اپنے گھر، ان کے اپنے بھائیوں نے، ان کے بھائی کون ہوئے؟ 7ویں امام کے بیٹے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اسے 8ویں امام کا بیٹا مانتے ہی نہیں. اور ایک عجیب بات، 8ویں امام کی والدہ جن کا تعلق افریقہ کے ملک سوڈان سے، جناب سبیکہ، لیکن یہ تو ہوئی ان کی جغرافیائی نسبت. ان کا تعلق جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے، خاندان کے اعتبار سے ماریہ کے خاندان، اور علاقے کے اعتبار سے سوڈان میں. ماریہ کون؟ ماریہ رسول خدا کی وہ کنیز کہ جب ان سے رسول کو ابراہیم نامی بیٹا ملا تو بے عین ہی یہی اعتراض ماریہ پہ لگا کہ یہ بیٹا رسول کا بیٹا نہیں، اور انہی ماریہ کی اولاد یہ خاتون سبیکہ نام 8ویں امام کے حرم میں داخل ہوئی اور ان کو اولاد ملی، اور ایسی اولاد جو امام تقی کہلائی. اور اعتراض یہ کیا گیا کہ ہم انہیں 8ویں امام کا بیٹا نہیں مانتے. اور اسی لیے 8ویں امام نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ میرا بیٹا مسیل عیسیٰ، یعنی جو اعتراضات عیسیٰ کے حوالے سے تاریخ میں آتے وہ میرے اس بیٹے پہ لگیں گے. عیسیٰ کے حوالے سے پہلا اعتراض یہ کہ یہ اتنا کم سے نبی کیسے بن سکتا. 9ویں امام پر یہی اعتراض، اتنا چھوٹا امام کیسے بن سکتا. عیسیٰ کے حوالے سے دوسرا اعتراض ان کی ماں مریم، لقد جئتک شیئا فریا، قرآن کہتا کہ قوم کہہ رہی کہ اے مریم تم ایک گناہ والی چیز کو اٹھا کے لے آئی ہو. بے عین یہی اعتراض جناب سبیکہ نوبیہ پر. تو وہ سارے واقعات کی مشابہت. تو 9ویں امام کی امامت تو ڈبل مسئلہ ہو گیا. ایک تو ویسے ہی جو امام شہر سے باہر شہید ہو، اس کے بعد امام کون، اس میں اعتراض. اور یہاں تو 9واں امام کو کہ ان کے باپ کی موجودگی میں انہیں ان کا بیٹا ماننے سے ہی انکار کر دیا گیا. اگرچہ 8ویں امام نے سختی کے ساتھ اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا، مگر شک تو دلوں میں آ گیا. اور چونکہ بات خاندان کی تھی تو امام نے اس مسئلے کو خاندان تک رکھا.
لیکن باہر تو یہ بات پھیلتی چلی گئی اور لوگ اس لیے بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ الزام یزید نہیں لگا رہا، یہ الزام ابو لہب نہیں لگا رہا، ارے یہ الزام تو 8ویں امام کے اپنے بھائی لگا رہے ہیں، کچھ تو حقیقت ہوگی، کوئی تو بات ہوگی۔ اور پھر اسی حالت اس سے پہلے کہ مسئلہ پورا صاف ہو 8ویں امام کو ہجرت کرنا پڑی، اور ایسی ہجرت جس کے بعد واپس بھی نہیں آئی، اور 9ویں امام کے پاس امامت آ گئی۔ لیکن عام شیعہ اب تک کنفیوز تھی، اس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ مدینے سے 3 میل ایک جگہ ہے سریہ، سوات کے ساتھ لکھا اسی طرح جاتا جیسے آپ لاہور سریہ لکھتے ہیں، مگر سوات کے ساتھ۔ یہ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر 7ویں امام کی ایک زمین تھی، ایک جائیداد، بڑی پرفضا، بہترین باغات، پانی کا انتظام، فصلیں۔ وہاں پر سارے کے سارے شیعہ دنیا کے نمائندے جمع ہوئے، مثلا ہر شہر سے وہاں کا ایک بزرگ آیا، قم سے بھی آئے، مشہد سے بھی آئے، مشہد تو نہیں خراسان، اسی طرح بغداد سے، اسی طریقے سے دمشق سے، جہاں جہاں شیعت پھیلی۔ اور یہ جو کہ 7ویں امام کی جائیداد، تو 7ویں امام کا مکان اور ان کی اکثر اولادیں یہیں پہ رہتی ہیں۔ آپ کو معلوم کہ معصومین سب سے زیادہ زمان قید 7ویں امام کا، اور سب سے زیادہ اولاد بھی 7ویں امام کی ہیں، 43 بیٹے اور بیٹیاں 7ویں امام کی اولاد میں، سادات موسوی کثیر تعداد میں۔ خیر، جس وقت یہ سب لوگ یہاں جمع ہوئے اور بات یہ ہو رہی تھی کہ امام کے گھرانے کون سا شخص ایسا ہے جو اب جانشین بنا ہوگا اپنے 8ویں امام کا، تو بہت ہی مقدس عبداللہ ابن موسیٰ اس لیے کہ 7ویں امام کا نام عبداللہ، یہ 8ویں امام کے بھائی، اور بہت ہی صحیح، ماتھے پہ پیشانی پر سجدے کا نشان، یہ آئے اور آ کے بیٹھے، اور اس جگہ جا کے بیٹھے کہ جہاں امام بیٹھا کرتے تھے۔ زبان سے کچھ کہا نہیں، لیکن نشست وہی اختیار کی جہاں 7ویں امام اور 8ویں امام بیٹھتے تھے، اور پھر لوگوں سے بات بھی وہی، سوال کرو اگر تمہارے پاس کوئی تمہارا مسئلہ، وہی انداز اور اسٹائل۔ اب لوگوں نے سوال شروع کیا، مگر کچھ لوگوں کے پاس چھٹے امام کی ایک حدیث تھی، ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ چھٹے امام کا ایک فرمان ہے کہ حسن اور حسین کے بعد اب خدا امامت کو 2 بھائیوں میں کبھی نہیں رکھیں گے، یہ ایک فرمان چھٹے امام کا تھا۔ آج کل چون ہمیں ان فرامین کی ضرورت نہیں، اس لیے ضرورت نہیں کہ اب اس کا محل ختم ہو گیا۔ جیسے زکوٰۃ کی اصل کرنسی نوٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، سکے پہ زکوٰۃ، چنانچہ وہ مسائل بیان نہیں ہوتے، لوگ اس پہ ذرا جزبز ہوتے ہیں اور گھبراتے ہیں۔ یہ تو پھر بھی فرعی مسئلہ، عقائد کے مسئلے میں جس چیز کی آج ضرورت نہیں وہ بیان نہیں کی جاتی، لیکن اس وقت ضرورت، کیونکہ ابھی سلسلہ امامت نامکمل ہے۔ تو وہ لوگ جو چھٹے امام کا یہ فرمان سنے تھے کہ خدا حسن اور حسین کے بعد اب 2 بھائیوں میں امامت کو نہیں رکھا، انہوں نے تو پہلے ہی فی الفور فیصلہ کر دیا کہ یہ موسیٰ کے بیٹے عبداللہ اب یہ امام نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب موسیٰ کا ایک بیٹا علی رضا امام ہو چکا تو اس کا بھائی امام نہیں ہو سکتا۔ ان کے اعتبار سے چیپٹر کلوز۔ لیکن ہر حدیث ہر آدمی نے اس وقت بھی نہیں سنی، باقی لوگ متوجہ ہوئے، اور کسی نے ایک سوال ایسا کر لیا کہ اگر اس درس میں بچے نہ ہوتے تو میں یہ تفصیلی سوال پڑھ کے بھی سناتا۔ خیر، کسی جانور کے ساتھ فعل حرام کرنے سے متعلق ایک سوال تھا، اور ایک بار یہ سوال ہوا اور ادھر موسیٰ کے بیٹے عبداللہ نے، یعنی 7ویں امام کے بیٹے عبداللہ نے اس کا ایک جواب دیا۔ جیسے ہی جواب دیا، مکان کا اندر کا دروازہ کھلا اور 8 سال کی عمر، 8 سال، میرے 9ویں امام باہر آئے اور جلال کے عالم میں باہر آئے، اور آتے ہی اپنے چچا کے دامن کو پکڑا۔ اچھا، تاریخ معصومین، بھتیجے کا آ کر اپنے چچا کا دامن پکڑنا یہ بھی 2 دفعہ، پہلا اس وقت اور دوسرا جب 11ویں امام کی شہادت پر ان کے بھائی جعفر تواب ان کی نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے تو ایک مرتبہ پردہ ہٹا اور 12ویں امام نے آ کے چچا کو دامن سے پکڑ کے کھینچا کہ یہ جگہ آپ کی نہیں ہے، یہ میری۔ یہاں بھی 9ویں امام آئے، لیکن بڑے جلال کے عالم میں آئے، اور ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کہا کہ اے چچا،
اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ جس منصب کی آپ اہل نہیں اس پہ آ کے بیٹھے گی، اور جس سوال کا آپ کے پاس علم نہیں اس کا آپ نے جواب کیوں دیا؟ اب اس کے پہلے حصے کا تعلق ہم سے نہیں، دوسرے حصے کا تعلق ہم سے، کہ جس سوال کا آپ کے پاس علم نہیں، کیا ضروری کہ آدمی ہر مسئلے پہ اپنی زبان کھولے، چاہے معلوم ہو چاہے معلوم نہ ہو؟ ایک مرتبہ میرا نواں امام، اور اس حوالے سے ایک جملہ اور سن لیجیے کہ یہ نوے امام کا دنیا تشیع کے سامنے بطور امامت پہلا دن، میں اکثر اپنی مجالس اور محافل میں اس ایک بات کا بھی خیال کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی نیا حکمران آتا تو اپنی پہلی تقریر اپنی ایک پالیسی دیتا، تو ہر امام نے اپنی امامت کے پہلے دن کیا کہا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر اس موضوع پہ میں نے بات کی۔ اب یہاں پر میرا نواں امام میرے چوتھے امام سے مل گئے۔ چوتھے امام اپنی امامت کا پہلا دن اور پہلا اعلان مسئلہ شرعی کے ذریعے کیا، پھوپھی اماں حجاب ثابت۔ نواں امام آج پہلی مرتبہ امام بننے کے بعد عوام کے سامنے آ رہا، اور امامت کا آغاز اس سے ہو رہا کہ خبردار جو منصب تمہارا نہیں ہے اس پہ جا کے نہ بیٹھو۔ اور یہ بہت اہم جملہ آج بھی، امام نہیں ہے اپنے آپ کو امام کو، نبی نہیں ہے اپنے آپ کو نبی کو، مرجع نہیں ہے اپنے آپ کو مرجع کو، مجتہد نہیں ہو اپنے آپ کو مجتہد کو، وکالت مطلقہ کے اختیارات نہیں رکھتے اپنے آپ کو وکیل مطلق کو۔ غرض یہ کہ جملہ وہیں سے چل رہا کہ اے چچا اللہ سے ڈریے، جو منصب آپ کا نہیں اس منصب پہ آ کے آپ بیٹھے گے۔ اور دوسرا وہ جملہ یہ بھی ہمارے معاشرے میں کہ اے چچا جس کا علم نہیں، کیا اس کا جواب دینا ضروری؟ آپ کے پاس جب اس مسئلے کی معلومات نہیں تو فقط اس لیے کہ پبلک کے سامنے میری عزت باقی رہے، یہ پہلا جملہ امامت کے بعد پہلا ڈکلیریشن، یہ دو چیزیں جو منصب آپ کا نہیں ہے کبھی اس کا دعویٰ نہ کیا۔ اور اچھا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، ایک بات اور یاد رکھیں، دعویٰ نہیں کیا، امپریشن دیا، دو الگ باتیں۔ ایک آدمی اپنی زبان سے کہے کہ میں مجتہد ہوں، اور ایک زبان سے نہ کہے لیکن اس انداز سے کام کرے کہ سامنے والی پبلک کو امپریشن ملے کہ یہ مجتہد ہے۔ چنانچہ مثلاً یہ کہے کہ میں حوزہ علمیہ کا مؤسس مرجع چلاتا، اب یہ امپریشن، اس میں زبان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے انسان فتوے دینا شروع کرے، اجتہاد نہیں، تو اب یہاں موسیٰ کے بیٹے عبداللہ کبھی بھی نہیں کہا میں امام، مگر بیٹھے اس جگہ پر اور زبان اس طرح سے کھول لی، تو نواں امام پہلا دن امامت کا دو چیزوں کا اعلان کر رہا۔ اور اس کے بعد عبداللہ کے بیٹے موسیٰ، چچا، سگے چچا ہیں اور بڑے چچا، عمر کا فرق یعنی تقریباً یہ 8 سال، تو وہ کم سے کم 60 یا 70 سال عمر کا فرق، لیکن جب حق کی بات آتی ہے تو اس میں یہ فرق نہیں دیکھا جاتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے پلٹ کے صفائی پیش کی، کبھی صفائی بھی آدمی پیش کرتا، کہا کہ اے بھتیجے تم تو تھے بھی نہیں جب میں نے اپنے بھائی سے جو امام برحق یہی مسئلہ پوچھا تھا، اور اس نے مجھے وہی جواب دیا جو میں نے اس کو دیا۔ اب اپنے غلط جواب کے لیے اس آدمی کی پناہ تلاش کی جو اس وقت جواب دے نہیں سکتا۔ 8ویں امام کا نام لیا۔ اب یہاں کہاں سے 8ویں امام آئے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹ بات کر رہے کہ سچ بات کر رہے؟ کہا میں نے تو خود اپنے 8ویں امام سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، یعنی ان کے بھائی 8ویں امام، انہوں نے یہ جواب دیا۔ اور کوئی شخص ہو چپ ہو جاتا، لیکن جو کہ نواں امام اور امام ان چیزوں کے بارے میں غیب کا علم رکھتا، کہا چچا اگرچہ میں اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا لیکن مجھے یہ بھی معلوم کہ آپ نے کیا مسئلہ پوچھا تھا، اور یہ بھی معلوم کہ میرے بابا نے کیا جواب دیا تھا۔ یہ نواں امام امامت کے پہلے دن کا آغاز ایک معجزے سے کر رہا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے بابا سے کیا سوال پوچھا گیا اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ یقیناً میرے بابا نے وہی جواب دیا جو آپ نے دیا، پھر تو بات ختم ہو۔ میرے بابا نے وہی جواب دیا جو آپ نے دیا، جواب بالکل صحیح مگر سوال الگ تھا۔ اسی لیے جب کبھی بھی کوئی شخص آ کے کہتا کہ ہم نے فلاں مجتہد سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ چیز جائز، تو اور میرے پاس تحریر، ہم یہی کہتے ہیں جواب نہیں دکھائیے، پہلے سوال دکھائیے آپ نے پوچھا کیا۔ جواب تو ایک جیسا ہو سکتا، دار و مدار آپ کے سوال پر۔ نویں امام کا جملہ سنی، یہیں پہ بات ختم، یعنی اب مسائل کا بیان۔ ڈکلیریشن آ گیا امامت کا پہلے دن، جسے غالباً
फौजी जबान में कहा जाता है ऑर्डर ऑफ द डे। हर चीफ ऑफ स्टाफ जिस दिन आता पहले दिन एक हुक्म जारी करता है, फरमाने इमरोज, अब नवे इमाम का फरमान, मनसब ना हो दावा ना करना, इल्म ना हो कभी जवाब ना देना। और जब कहा कि ये सवाल तो मैं तेरे बाबा से पूछ चुका हूं और तू उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ, तो नवे इमाम का इत्मीनान देखिए, ये इमामत की शान। कहा आपने सही कहा, मेरे बाबा ने जवाब वही दिया जो आपने दिया, बस मजबूरी ऐसी कि इस किस्म के वाकयात खुल के मजालिस और दर्स में बयान नहीं हो सकते। इसके लिए आपको किताबें पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि बच्चे बच्चियां मर्द औरतें सब होते। कहा कि जवाब एक है, सवाल अलग था। आपसे सवाल पूछा गया जानवर के साथ, अगर कोई वो जुल्म करे, और मेरे बाबा से सवाल पूछा गया कि अगर कोई कब्र खोद कर किसी औरत की मैयत को निकाले और जुल्म करे। अलग अलग सवाल, जानवर का सवाल अलग है और मोमिना औरत का सवाल अलग। जवाब जो आपने दिया मेरे बाबा ने मैयत के लिए दिया था, जानवर के लिए नहीं दिया था। एक मरतबा अब्दुल्ला इब्ने मूसा इतने नादिम कि वापिस चले गए पर्दे के पीछे, और गोया इस सारे तशय्यो के नुमाइंदा मजमे को नवे इमाम के हवाले कर गए। लेकिन खैर वो तो वापिस चले गए। हमारे यहाँ ऐसे भिड़ाई वाले भी हैं कि गलत दावे करते हैं और उसके बाद उस पर अड़ जाते हैं, और अगर कोई उनको उनकी गलती बताए तो सामने वाले को धमकियां मिलती। अब्दुल्ला इब्ने मूसा ने कोई धमकी नहीं दी, शर्मिंदगी के साथ चले गए। इस एतबार से हमें फिर भी ये गनीमत लगी। मगर नवे इमाम का जुमला याद रखिए, इल्म के बगैर बोलने की जरूरत नहीं, और फकत इसलिए कि तुमने किसी आलिम से एक मसला सुना हुआ, ये न समझना कि दूसरा मसला भी ऐसा ही होगा। अब इन्होंने क्या किया, मैयत के मसले को घोड़े का मसला बना दिया, जानवर की, जो गलती हमारे आज भी होती। सोने पे ज़कात है, का पेपर करेंसी पे भी होना चाहिए, वो अलग ये अलग। मगर आज तशय्यो का एक बहुत बड़ा तबका इस मसले से गैर मुतमईन कि ये क्या फतवा है कि करेंसी के ऊपर ज़कात नहीं होती, और दलील क्या लाते हैं। भाई आप करेंसी पे ज़कात को वाजिब समझ रहे हैं, दलील क्या, कोई आयत, कुरान पढ़ नहीं सकते समझना तो दूर की बात, ये झगड़ा वो करते जो कुरान उनसे पढ़वाइए तो शेर तबर पेश सही नहीं लगा सकते और झगड़ा करते, नहीं आयत तो नहीं, कोई रिवायत नहीं। फिर क्यों आखिर आप उछले जा रहे हैं कि कागज के ऊपर भी ज़कात होनी चाहिए, क्या इसलिए कि सिक्के पे ज़कात। ये वही गलती जो झूठे दावेदार इमामत ने की। दो अलग अलग मसले, कागज अलग चीज और करेंसी अलग चीज है। आप लोगों के सामने ज़बान खोलने की जसारत किस मसले में, फिक़्ह के मसले में नहीं बल्कि इकोनॉमी के मसले। आप में से हर एक का शोभा यही, आप तो पैदा ही होते हैं इस माहौल के अंदर कि जहाँ रुपया पैसा रोकड़ा बिजनेस कमर्शियल ट्रेडिंग ये सब होता, लेकिन फिर आपके इल्म में होगा कि पेपर करेंसी कोई ज्यादा पुरानी चीज नहीं। सही मानो इसी 20वीं सदी के शुरू में, जो अभी हाल ही टाइम्स अपना एक खुसूसी एडिशन निकाला था कि 20वीं सदी का शुरू क्या है और आखिर क्या, तो करेंसी के हवाले से उसमें एक सेक्शन था। अब ना मेरी इंग्लिश, ना मैं इंग्लिश समझ सकता हूं और ना इकोनॉमिक्स, दोनों चीजें मुझे नहीं आती, और मसला ही नहीं दोनों चीजों का। अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स का मसला लिखा हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत जो किसी ने समझाया वो ये था कि 20वीं सदी का आगाज पेपर करेंसी से हुआ और इसका इख्तिताम पेपर करेंसी की मौत पर हुआ। अब प्लास्टिक करेंसी चलेगी, और ये भी एक तजर्बा, ये क्रेडिट कार्ड और मुख्तलिफ कार्ड का कि पेपर करेंसी से ये सदी शुरू हुई, और इस सदी ने अपने सामने पेपर करेंसी के सारे निजाम को खत्म होते देखा। जैसे पॉलिटिकल मसाइल की हेडिंग में उन्होंने कम्युनिज्म के लिए यही जुमला लिखा कि ये 20वीं सदी वो जिसने कम्युनिज्म को उरूज पाते भी देखा और कम्युनिज्म को मरते भी देखा। सारी चीज यहीं शुरू हुई, यहीं खत्म हो गई। जब इकोनॉमिक का हिस्सा आता उसमें करेंसी के बारे में ये लिखते हैं कि दुनिया का ये तजर्बा नाकाम हो गया और अब करेंसी का सिस्टम बदल रहा, और 21वीं सदी नमूदार हो प्लास्टिक करेंसी के तस्वुर के साथ पेपर करेंसी चली गई। तो ये बहुत नई चीज और तजुर्बाती मरहला। और एक बात दुनिया में कहीं कहीं ये आवाज बुलंद हो रही कि करेंसी का ये सारा सिस्टम नाकाम और सारी दुनिया के इकोनॉमिक्स को तबाह कर रहा। वापस वही पुराना सिस्टम आ जाए कि सिक्के की वैल्यू का अंदाजा इस बात से किया जाए इसमें कितना सोना, बस
تو یہ کہنا کہ اسلام کے اندر جو سکے کے زکوٰۃ کا حکم ہے آج ساری دنیا اس کو چھوڑ چکی اور اب یہ نظام نہیں آئے گا، یہ لا علمی اور جہالت کا نتیجہ ہے۔ مگر کون سی جہالت؟ آدھی جہالت، جن کو نہ اکنامکس کا پتہ اور نہ شریعت کا پتہ اور دونوں پہ ایک ساتھ بولنے کو تیار، ان کی یہ غلطی۔ یہ ایک تجربہ ہے پیپر کرنسی جو فیل۔ اب پلاسٹک کرنسی یورپ میں تو ہر جگہ، کسی کی جیب میں آپ کو پیپر کرنسی یورپ میں نہیں ملے گی سوائے ہم جیسے لوگوں کے کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کا نظام کیا۔ اور پلاسٹک کرنسی کے بارے میں بھی لکھا، ایک تجربہ ہے، ایک جوا کھیلا جا رہا۔ اب دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا، تو کوئی تعجب نہیں ایک مرتبہ گھوم 100-150 سال کے بعد دوبارہ وہ سکے کا نظام آ جائے، لیکن وہ نظام آئے کہ نہ آئے، یہ بحث خود یہ بتا رہی کہ سکے والی کرنسی کے اثرات معاشرے میں کچھ اور ہوتے اور نوٹ کے اثرات معاشرے میں کچھ اور ہوتے۔ یہ ساری اکنامیکل خرابیاں، خصوصاً انفلیشن یا افراط زر، اس کی ذمہ داری پیپر کرنسی میں ڈالی جا رہی۔ جس ملک کا دل چاہتا ہے دھڑا دھڑ نوٹ چھاپ لیتا، اگر سونے کے بنے ہوئے سکے ہو یہ کبھی بھی کنٹرول سے باہر نہیں ہوگا۔ آج کو اب میں یہ نہیں کہہ رہا، پھر دوہرا کہ دوبارہ یہ سکہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن آج یہ بحث بتا رہی کہ پیپر کرنسی اور سکے میں ضرور کوئی فرق ہے، دونوں الگ الگ چیزیں، یہی شریعت مطہرہ کہہ رہی ہے، الگ چیزیں، اور ایک کا مسئلہ دوسرے پہ نہیں آئے گا۔ ایک اور بات سن لیجیے، ایک اور بات، اور وہ یہی بحث نماز جمعہ میں چھیڑ دی جاتی ہے۔ میں بات کیا کر رہا تھا؟ نوے امام کی سیرت کا جملہ، اور وہ کیا جملہ ہے؟ سیرت امام نہم کہ بغیر علم کے بولو نہیں۔ اور خصوصاً ایک مسئلہ اگر تم نے امام سے بھی سنا، سگا بھائی اپنے سگے بھائی سے مسئلہ سنتا ہے جو امام ہے، تب بھی وہ مسئلے کا مورد الگ، اس کو ہر جگہ نہ پھیلاؤ۔ چنانچہ میں نے مثال زکوٰۃ کی، اب آئیے مثال نماز جمعہ کی۔ مگر نماز جمعہ کی مثال الگ سے کیوں؟ اپنا موضوع شروع کر دیں، اس موضوع کے بیچ میں جہاں لفظ جمعہ رہا وہاں پہ یہ مثال کیوں نہ دی؟ خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے نوے امام نے ارشاد فرمایا کہ میری امامت کا آغاز اس حقیقت سے ہے کہ مسئلہ جب پوچھنا ہے جاننے والے سے پوچھو اور اندازوں سے کبھی کام نہ چلاؤ۔ یا مولا یا صاحب السماء اللجل